السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ آیت نمبر 78 سورۃ التوبہ تک توبہ کی ہم کر چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری بازگشت ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں۔ نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے، اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال اور دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 79۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ غزوہ تبوک کے لیے چندہ دینے والے پھر غزوہ تبوک کا ذکر ہے اور منافقین کے رویے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے کل کی آیات کو ریکیپ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سرزنش کی ہے۔ آج کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر قحط سالی بھی تھی، ابھی فصلیں بھی نہیں پکی تھیں، سفر بھی دور دراز کا تھا، مقابلہ بھی رومیوں سے جیسی بڑی طاقت سے تھا، اور اسلحہ اور سواری کی بھی خاصی کمی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ کے لیے پرزور اپیل کی، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اتنا چندہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ بانٹ کر جہاد فنڈ کے لیے لے آئے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا اثاث البیت ہی لے کر حاضر ہو گئے۔ ہر مسلمان نے اس فنڈ میں حسب توفیق حصہ لیا۔ نادار لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اور اغنیاء نے اپنی حیثیت اور رغبت کے مطابق۔ ایک صحابی ابو عقیل نے رات بھر مزدوری کی، جس کی اجرت ایک سا تقریباً 2.5 کلو کھجور تھی۔ ان میں سے آدھا سا گھر لے گیا اور آدھا سا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدھے سا سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں ڈھیر کے اوپر پھیلا دیں۔ یہ دراصل آدھا سا کھجور کی قدر و قیمت نہ تھی، بلکہ اس نیت، شوق اور رغبت کی تھی جس کی بنا پر اس نے اہل و عیال کا پیٹ کاٹ کر آدھا سا حاضر کر دیا تھا۔ چندہ دینے والوں کو منافقین نے تانا زنی شروع کر دی۔ اب اس موقع پر منافقوں کو پھپتیاں کسنے کا موقع ملا۔ اگر کسی نے جی کھول کر چندہ دیا ہوتا تو کہتے کہ یہ سب کچھ دکھلاوا اور ریاکاری ہے، اور اگر کوئی تھوڑا دیتا تو کہتے اتنے مال سے کون سی جنگی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ لوگ تو لہو لگا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، اور اللہ کو ان کی کیا پرواہ تھی؟ غرض ان کی تان اور ملامت سے کوئی بھی نہیں بچتا تھا۔ بس یہی منظر اس آیت کی شان نزول ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں صدقے کا حکم دیا گیا، ہم اس وقت کندھوں پر بوجھ اٹھا کر مزدوری کرتے تھے۔ ابو عقیل رضی اللہ عنہ اس مزدوری سے آدھا سا کھجور لے آئے تو منافقین کہنے لگے، ابو عقیل کی خیرات کی بھلا اللہ کو کیا پرواہ تھی؟ ایک اور آدمی عبد الرحمن بن عوف بہت سا مال لائے تو منافق کہنے لگے کہ اس نے ریا یعنی ناموری کے لیے اتنا مال خیرات کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ زیادہ خرچ کرنے والوں کو بھی نہیں جانے دے رہے، اور جنہوں نے اپنی محنت کر کے کم خرچ جنگ کے لیے دیا ان کے لیے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کتنے سخت دیکھیں حکم ہے آیت نمبر 80 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یعنی ان منافقوں کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے اس آیت میں عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھانے کی وجہ۔ اب غزوہ تبوک سے واپسی کے تھوڑے سے ہی مدت کے بعد عبداللہ بن ابن ابی سلول کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا اور یہ پکے سچے مسلمان صحابی تھے۔ اب دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ منافقین کا سردار تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت غصہ تھا کہ میں اس شخص کی وجہ سے مدینے کا سردار بننے سے رہ گیا۔ تو اس نے پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کے خلاف دشمنی کرنے میں لگائی، اور جیسے ہم نے کل کی آیات میں پڑھا تھا کہ اس نے کیا باتیں کی تھیں کہ غزوے سے واپسی پر جو عزت والا ہوگا نعوذ باللہ وہ ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی اس نے خود کو عزت والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ برا بلا کہا تھا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافق یعنی سردار تھا منافقوں کا، لیکن اس کے جو بیٹا تھے عبداللہ بن ابی، وہ ایک پکے اور اچھے مسلمان تھے، سچے مسلمان اور صحابی تھے، اور اپنے باپ کے کرتوت سے خوب واقف تھے۔ جب غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر سفر کے دوران میں عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ جا کر عزت والا یعنی خود کو عزت والا اور کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا ذلت والے کو، تو یہ اپنے باپ کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے، یہ عبداللہ جو تھے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میری بھی نظروں میں چونکہ تم ہی ذلیل ہو لہٰذا تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، تب عبداللہ نے یعنی ان کے بیٹے نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے دیا تھا، مگر باپ کی وفات پر خون نے جوش مارا اور طبیعت میں رحم اور ہمدردی اور پدرانہ شفقت کے جذبات ابھر آئے، تو عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مانگنے چلے گئے تاکہ وہ اپنے باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں کفن دے سکیں تاکہ شاید کچھ عذاب میں کمی واقع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وجوہ کی بنا پر اسے کرتا دے دیا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں رحم اور عفو کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دوسری یہ کہ اسارہ بدر کے فیصلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ننگے تھے،
وہ طویل القامت دراز کا تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے قمیض مانگی جو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے قد کے موافق تھی، وہ اس نے دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس احسان کا بدلہ بھی چکا دیا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتا کفن کے لیے دے دیا عبداللہ کو، ان کے باپ کے لیے۔ اور تیسری یہ کہ اس حالت میں عبداللہ صحابی کا دل شکستہ نہ ہو، یعنی جو عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آئے تو ان کے دل رکھنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درخواست پر اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے ساتھ بھی چلے گئے، نیز اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی لگایا۔ مزید تفصیل جو ہے وہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے اس بارے میں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا، پھر اس نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں پر نماز پڑھانے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تو ان لوگوں کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرے تب بھی اللہ انہیں بخشے گا نہیں۔ میں ایسا کروں گا کہ 70 بار سے زیادہ دفعہ ان کے لیے دعا کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ منافق تھا اور اس کے کئی کرتوت یاد دلائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، یعنی اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو آگے ہم ابھی پڑھیں گے آج کے لیسن میں، کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا، نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی میں یہ مر گئے۔ ان تو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں سے اپنی رفع امان اٹھا لی تھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت 80 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا، نہ انہیں معاف کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور یہ لوگ فاسق تھے جو کبھی سیدھی راہ کی طرف نہیں جاتے۔ آیت نمبر 81، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وقرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور دوسروں سے کہنے لگے ایسی گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے دوزخ کی آگ اس سے بھی بہت زیادہ گرم ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ تو اب یہاں پر منافقوں کا غزوہ تبوک میں شامل ہونے والوں کی حوصلہ شکنی کرنا بتایا جا رہا ہے کہ منافق بظاہر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اس دعوے کی تصدیق کے لیے جن صالح اعمال کی ضرورت ہوتی وہ ان میں موجود ہی نہیں تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نہ ان کے دعووں کو قابل اعتبار سمجھا اور نہ ان کی قسموں کو۔ اسی وجہ سے کئی مقامات پر انہیں جھوٹا کہا اور بعض دوسرے مقامات پر کافر قرار دیا، اور کہیں دونوں باتوں کو ملا کر بیان کیا۔ اپنے دعوے کے خلاف اعمال میں سے ایک یہ تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرتے ہی نہ تھے، اور جو جہاد کے لیے جاتے وہ بھی وادل ناخواستہ جاتے تھے تاکہ مسلمان انہیں منافق نہ سمجھنے لگیں۔ اور ایک برائی ان میں مشترکہ یہ تھی
کہ جہاد پر جانے والوں کی حوصلہ شکنی کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے اعلان جہاد کے وقت چونکہ گرمی زوروں پر تھی اور سفر بھی بہت طویل اور تکلیف دہ تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھیوں اور کو اسی وجہ سے جہاد سے روکنا شروع کر دیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گرمی کا علاج تو تم نے سوچ لیا، مگر اس کے بدلے جہنم کی آگ جو دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اس کا کیا علاج کرو گے؟ تو منافقین نہ خود جہاد پر جاتے اور نہ ان کی مرضی ہوتی تھی کہ کوئی دوسرا جائے اور وہ معاشرے کے اندر ایک غلط چیز کو رواج دیں۔ آیت نمبر 82 میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ یعنی جس قسم کے یہ منافق دنیا میں کام کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے، اور اگر آج انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو قیامت میں انہیں یہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یعنی آج دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے، جہاد سے رک کے، صدقات سے رک کے بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، جہاد سے بھی اور صدقہ سے بھی ہم بچ گئے، لیکن ایسے لوگوں کو اپنے اعمال پر رونا چاہیے۔ ویسے تو یہ آیت منافقوں کے لیے ہے، لیکن اس آیت سے بڑی بات ہم سب کے لیے بھی سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا جو ہے خاص طور پر مومن جسے دین کی اور سمجھ آ جاتی ہے، آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، تو اسے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس پر انسان اتنا ہنسے، اتنا خوش ہو کہ وہ اپنی آخرت کو بلا دے۔ تو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، کیا واقعی ہم اتنے اچھے اعمال کر رہے ہیں کہ ہم بالکل مطمئن ہو کر ہنسی خوشی دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اپنی اگلی زندگی کی ذرا بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ انسان نے کیا اس کو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ آیت نمبر 80 فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْعُقُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آئیں اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں، تو ان سے کہیے تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے، تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو منافقوں کے وعدے ناقابل اعتماد ہیں۔ اس آیت میں منافقوں کی سیرت پر تبصرہ کیا گیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ پہنچیں گے تو جو منافق اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، آئندہ کسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے بلند بانگے دعوے کریں گے، یعنی کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایسے دل خوش کر دینے والے زبانی دعووں کا قطعاً بھی اعتبار نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر کوئی ایسا وقت آ بھی گیا تو یہ لوگ اس وقت بھی یہی کچھ کریں گے جو اس دفعہ کر چکے ہیں، یعنی پھر وہ جھوٹے بہانے تراش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرتیں کرنے لگیں گے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ابھی سے انہیں پکی رخصت دے دو اور کہہ دو کہ تمہارے نصیب میں بس عورتوں اور بچوں کی طرح پیچھے رہنا ہی لکھا ہے، لہٰذا تم خوش ہو لو، اس طرح آئندہ تمہیں نہ کوئی ہیلا بہانہ کرنا پڑے گا اور نہ کسی معذرت کی ضرورت پڑے گی، یعنی تمہیں پکی چھٹی دے دی گئی ہے۔ کتنی خوفناک بات ہے یہ کہ جب انسان جان بوجھ کر اللہ کے دین سے پیچھے رہتا ہے، بہانے کرتا ہے، خود کو نیکی سے دور کرتا ہے، تو ایک وقت ایسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نیکی کا موقع، وہ ایمان اور وہ ہدایت کی توفیق ہی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ مجھے پکڑتا، بلکہ اس کی پکڑ ایسے بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے نماز کی اور نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔
تو یہ یہاں ان منافقین کے لیے بتایا گیا، لیکن ہم سب کو بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کی توفیق چھین لیں۔ اور پھر اگلی بات اسی آیت میں یہ بتائی گئی کہ یہ منافقین جو ہیں ہمیشہ ہیلے بانوں میں لگے رہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیشہ کے لیے جہاد میں جانے کی اور صدقات کرنے کی توفیق چھین لی۔ آیت نمبر 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا، نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں وہ مر گئے۔ تو منافقوں کے لیے مغفرت بے فائدہ ہے۔ اس آیت کا تعلق اسی صورت کی آیت 80 سے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تو وہ اس لحاظ سے تھا کہ منافقین اگرچہ دل سے کافر تھے، مگر ظاہری طور پر ان پر شرعی احکام ویسے ہی نافذ ہوتے تھے جیسے سچے مومنوں پر لاگو ہوتے تھے۔ اور حدیث مدرجہ والا جو بھی ہم نے پڑھی کہ بالخصوص جنازہ پڑھانے اور دعائیں مغفرت کرنے کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مختلف تھی، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق وحی نازل فرمائی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ منافقوں سے نرم قسم کی پالیسی اختیار کرنے کا دور یعنی دور گزر چکا تھا اور اس سے سخت رویہ اختیار کرنا عین منشاء الہی کے مطابق تھا۔ ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان آیات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی گناہگار کے حق میں استغفار کرنے سے اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن بد اعتقاد لوگوں کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، خواہ آپ کتنی ہی دفعہ اس کے لیے استغفار کریں۔ تو یعنی جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، تو ان کو رسول اللہ کا استغفار کام نہیں آئے گا۔ منافقوں کی نماز جنازہ، چنانچہ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانا یا ان کے حق میں استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کسی پر نفاق کا فتویٰ لگانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ دلوں کے احوال تو اللہ ہی جانتا ہے اور ہم تو کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ فلاں منافق ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ بات بڑی سختی سے سوچنی چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر خدا نخواستہ جو نفاق ہے اگر ہے اور ہوتا ہے ظاہر ہے تو اس کو نکال باہر کرنا چاہیے، لیکن کسی کو ہمیں منافق کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں یہ دیکھتے تھے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جنازے میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر وہ شریک ہوتے تو سیدنا عمر بھی شریک ہو جاتے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ صاحب جنازہ مومن آدمی تھا، کوئی منافق نہیں تھا، کیونکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی پہچان کرا دی تھی اور وہ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ تو یہ منافقین کا ذکر ابھی جاری ہے، انشاءاللہ یہیں سے ہم کل سٹارٹ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقت بھرے رویے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔